آج انشاءاللہ العزیز اس شہزادی کا ذکر کریں گے کہ جس کے بارے میں میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ جی ہاں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا آج 3 رمضان کو یوم وصال ہے، ان کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کریں گے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، شاعر کہتا ہے، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنتے رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر، قلم کے اوپر نقاب دے کر میں ادب سے لفظ بطول لکھوں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بال سورج نے نہیں دیکھے، جن کے گھر تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے تھے، جن کی شخصیت ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اسی کے برعکس آج معاشرے میں موجود بہت سی خاتون دیکھی جاتی ہیں، اگر ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ خدا اپنی ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت کیجیے۔ آج اسی موضوع پر بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، جن کی اس موضوع کو لے کر بہت سی خدمات سر انجام ہیں، شہر گوجرانوالہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے میری مراد حضرت مولانا محمد رضوان رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا کرم، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، کرم اللہ کی ذات کا۔ صاحب بہت ہی مشکور ہے آپ کے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت ہی پیارا پروگرام آج ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، خصوصاً آپ کی جو ٹیم ہے در نجف رمضان کلاس مشن میں جتنے بھی افراد شامل ہیں، انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا۔ اللہ جل وعلا آپ کی ساری ٹیم کو اپنی پناہ میں رکھے، اور آپ کے جتنے افراد اس کار خیر میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا اور چگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ ایک دور حاضرہ میں بہت ہی بڑا فتنہ ایک آیا ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ جو کلمہ گو ہوتے ہیں نا، وہ یہ نعرہ لگاتی نظر آتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ اتنا وہ اگر سب یہ غلیظ جملہ اتنا غلیظ ہے نا، تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے، یہ جملہ جو ہے جی، جیسے آپ نے کہا کہ میرا جسم میرا مرضی، جی، اس حوالے سے نعرے لگاتی نظر آتی ہیں خواتین، اور ساتھ میں کہتی بھی ہم مسلمان ہیں۔ جی بالکل۔ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ پلے کارڈ ہاتھوں میں پکڑے ہوتے ہیں، جی جی، اس پر خرافات لکھی ہوتی ہیں، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جسم میری مرضی بھی کہا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ بغاوت ہے۔ ہندو کوئی کرے سمجھ میں کرتا ہے، جی جی، کوئی بے دین کرے علیحدہ بات، جی، مسلمان ہو کر اللہ اکبر۔ دین، میرے شیخ کامل الحاج بھی مفتی ابو صادقی رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے دین من مانی کا نام ہے، جی جی، دین فرما برداری کا نام ہے، سبحان اللہ، دین فرما برداری کا نام ہے۔ اب دیکھیں، وہ جس چیز کو مد نظر رکھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، جی جی، وہ کہتے ہیں جو عورت برقع پہنتی ہے نا، وہ مقید ہو جاتی ہے، قید ہو جاتی ہے، وہ قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ عورت ایک زیور کا نام ہے، بے شک بے شک، زینت کا نام ہے، زیور کا نام ہے۔ جی جی، مثال کے طور پر آپ سب، آپ نے ماشاءاللہ کتنا پیارا ماحول کریٹ کروایا، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، یہ آپ نے یہ بھی سجایا، یہ بھی سجایا، مہمان باہر سے آئے اور اس پھول کو بھی دیکھیں گے، جی جی، اس کو بھی دیکھیں گے، جی جی، اور اگر آپ کے پاس سونا وغیرہ یا ہیرے جواہرات پڑے ہوں، کیا آپ بالکل ایسے ان کے سامنے رکھ دیں؟ کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں۔ جواہرات رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہیرے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، کیوں؟ آپ تو پھر اس کو اچھے طریقے سے پیک کریں گے، تجوری میں رکھیں گے، تالا لگائیں گے، کیونکہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ بالکل ایسے قیمتی چیز لوگوں کے سامنے رکھی جاتی نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ تو عورت یہ قیمتی چیز ہے، یہ زیور ہے، جی جی، یہ بھی ہر ایک کے سامنے آراستہ نہیں کی جا سکتی۔ جی جی، اور کرنا بھی اسلام نے مقام دیا اسے، ماشاءاللہ،
کرنا فی بیوتکن قرآن کا اعلان ہے عورتیں گھر پر رہیں. اور یہ جو پردے کے حوالے سے زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے نا، جی جی خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، ماشاء اللہ، ہزاروں گھر ہیں دنیا میں، جی جی مگر غلاف کعبے کے اوپر کیوں؟ کروڑوں کتابیں دنیا میں ہیں ناظرین، مگر غلاف جو ہے یہ قرآن پر کیوں ہے؟ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہ ذرا سوچنے والی بات یہ ہے آپ صاحب، دیکھیں جو پردہ ہے نا عورت کے لیے، یہ زینت کو ظاہر کرتا ہے، یہ اس کی حرمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کے مقام کو ظاہر کرتا ہے، اس کی پہچان کو ظاہر کرتا ہے. تو جو پلے کارڈ ہاتھوں میں اٹھا کر یہ بک بک کرتی نظر آتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو میں ان کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں. ہاں دیکھیں نا، کچھ لبرل قسم کے افراد بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی جی ٹھیک ہے عورتوں کو حق دینا چاہیے، عورتوں کا حق بنتا ہے، عورتوں کا. یہ امریکہ کی چال ہے، یہ باہر کے لوگوں کے نا پروپیگنڈے ہیں، ایسی بات. ان کا ذہن یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو فحاشی اور یعنی کی طرف لے آئے. بالکل، ان کو جب فحاشی اور یعنی کی طرف ہم لے کر جائیں گے تو پھر کہتے کیا ہیں؟ کہتے جی مسلمانوں کو تم تلوار سے مات نہیں دے سکتے. بالکل، مسلمان تلوار سے کبھی بھی نہیں آ سکتا. ناظرین، مسلمان کبھی تلوار سے آ سکتا. وہ اس انداز سے مسلمان کہتا ہے میں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حوالے سے کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ وہ کہہ سکتا ہے. ہاں اب انگریز نے چال چلی، انگریز کیا کہتا ہے؟ ناظرین وہ ذرا توجہ کرنے کی بات ہے، آپ کے ساتھ سے ناظرین کو میں یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب انگریز نے یہ فارمولہ اپنایا انہیں تلوار کے ساتھ روکا جائے، بندوق کے ساتھ روکا جائے، یہ نہ رکے. پھر اس نے کہا اگر مسلمان کو روکنا ہے تو ان کے اندر سے غیرت کو ختم کر. جس وقت اس کے اندر غیرت نہ رہی تو یہ کھوکھلا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، یہ بیکار ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، یہ بیکار ہو جائے گا. تو یہ وہ اپنی چال چل رہا ہے، آج بھی چال چل رہا ہے. شیطان جیسے ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ ساتھ ہے نا انسان کے، وہ مسلمان کو، ایمان والے کو برگلانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ شیطان کے حامی بھی یہی کام کر رہے ہیں. ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جو ہے نا ہم مسلمانوں کو دین سے دور کریں. اللہ اکبر. آپ سب دیکھیں یہ معاملہ اس وجہ سے کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان پوری دنیا میں بدنام ہو جائے. جی بالکل ایسی بات، ختم ہو جائیں، ان کا نام نشان نہ رہے. بالکل ایسی بات ہے. میں بڑے تہذیب کے دائرے میں رہ کے باتیں عرض کر رہا ہوں. جی 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 ان کا یہ نظریہ ہے. مگر وہ جو لبرل قسم کے افراد ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے نا بیڑیا ہو نا، بیڑیا جی، وہ ایک بکری اس کو نا ایک قید خانے میں دیکھے تو کہتا ہے باہر نکل تینے بھی آزادی چاہیے. ہاں جی ایسی بات، بالکل ایسی بات، بہت بہت خوب مثال. باہر نکل تینے بھی آزادی. جس وقت بکری باہر آتی ہے وہی بیڑیا اسے چیڑ پار دیتا ہے. اسی لیے یہ جو لبرل قسم کے افراد عورتوں کو برگلا کر یہ نعرہ لگوا رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، جب یہ عورتیں باہر آئیں گی یہی مرد ان کا محاسبہ کرنے والے، ان کا انجام پھر وہی جانیں گے. ان کا انجام تو بہت برا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے مخالف کے بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ اور اس کے حبیب نے حکم یہ دیا ہے کہ آپ پردے میں رہیں، پردے میں رہیں گی تو آپ کمال والی عزت والی زندگی پالیں گے. مثال ایک اور میں آئی، میں پیش کر دیتا ہوں. آپ سب دیکھیں ایپل ہوتا ہے نا، سیب، جی جی، جتنی دیر تک سیب کے اوپر چھلکا رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. بے شک. جس وقت چھلکا اتار لیا جاتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. جی تھوڑی دیر ایسا رکھتے ہیں لگتا ہے بس خراب ہو گیا. یہی بات ہے، پردہ بھی اگر جتنی دیر تک عورت کے اوپر رہتا ہے نا عزت محفوظ رہے گی، اس کی عزت محفوظ رہے گی، اس کا مقام محفوظ رہے گا. جب پردہ چاک کر دیا گیا اس کی عزت تباہ ہوگی، اس کا مقام ختم ہو گیا. تو بہرحال میرا جسم میری مرضی ایسے نعرے لگانے والوں کے لیے اب میرا ڈاٹا جملہ اگر ناظرین بچا سکتے ہیں انشاءاللہ بچائیں گے بھی. اگر کسی کو بری بات لگ رہی ہے اللہ کا کہنا بھی جائے، یہ ان کے لیے بہتری ہے. جی بہرحال جو یہ عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، اور کرونا وائرس بھی آیا تھی، تمہاری مرضی کتنے گئی تھی؟ کرونا وہاں کا آیا تھا تمہارا جسم. ہاں جی جی، پر تیرا جسم تیری مرضی نہیں، جسم رب نے پیدا کیا ہے، مرضی بھی رب کی چلے گی. ہاں جب تم رب کی مرضی پر راضی ہو جاؤ گی تمہاری قوم میں صلاحوتی میں یوں بھی آئے گا. اور جب تم رب کی رضا پر راضی ہو جاؤ گی تو پھر تمہاری گود میں محمد بن قاسم آئے گا، سلطان ٹیپو آئے گا، اور ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں وہ تمہاری گود میں آئیں گے، ایک شکل لے کر آئیں گے، ان کی تعلیمات کو بناتے ہوئے آئیں گے. ہاں اگر تم نے یہ نعرہ لگا دیا میرا جسم
پھر تیری کوک میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں آئے گا. ہاں ٹک ٹاکر ضرور آئیں گے, فحش بیانی کو پھیلانے والے ضرور آئیں گے. ہاں یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, فحش بیانی کو پھیلانے والے ضرور آئیں گے. اگر میری ماں بہنوں سے یہ اپیل ہے, ناظرین سے اپیل ہے, چاہتے ہیں کہ ان کی نسلیں برباد نہ ہوں, ان کی نسلیں آباد ہو جائیں, تو پھر انہیں سیرت سیدہ پاک کی یوں سکھائیں. ابتداءً جیسے حضرت نے کہا تھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, میری بیٹی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات وہ شان والی, وہ مقام والی, وہ عظمت والی ہے کہ جن کے بالوں کو سورج کی کرن نے نہیں دیکھا ہے. حضور کا فرمان ہے, مولا علی فرماتے ہیں, مولا کائنات فرماتے ہیں, محشر کا میدان ہوگا, گہما گہمی کا عالم ہوگا, ہر بندہ پرسان حال ہوگا, ہر بندہ جواب دے رہا ہوگا. حوصلہ توجہ کرنی ہے, ہر بندہ پریشان حال ہوگا. پھر ایک منادی ندا دے گا, او معاشر والو نیچے کرو اپنی نگاہیں, اور نیچے کرو اپنی نگاہیں, نیچے کرو اپنی نگاہیں. پوچھا جائے گا وجہ کیا ہے, تجھے نہیں پتا. اور رسول کی بیٹی مولا علی کی زوجہ حسن حسین کی والدہ تشریف لا رہی ہیں. حسن حسین کی والدہ تشریف لا رہی ہیں. اگر یہ چاہتی ہیں کامیاب ہونا تو پھر سیرت ان کی اپنائیں, جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں. سیرت ان کی اپنائیں گے پھر کامیاب ہیں. سیرت اگر ان کی نہ اپنائی تو یہ یہاں پر بھی برباد ہیں, آگے بھی برباد ہیں. آؤ مل کر یاد کریں, مل کر یاد کریں ناظرین, مل کر یاد کریں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنی ہے. تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ جب بھی ہماری بیٹی کو کوئی دیکھے تو کہے واہ نظر آ رہی ہے سیدۃ النساء کی جھلک نظر آ رہی ہے. ہاں یہ بھی کہتے ہیں ہم ان کے جیسا نہیں بن سکتے. میرے شیخ صاحب زدہ اللہ پیر محمد داؤد رضوی آپ فرماتے ہیں ہم ان کے جیسے تو نہیں بن سکتے, یار کوئی جھلک تو نظر آنی چاہیے, کوئی جھلک تو نظر آنی چاہیے. ہاں کلمہ تو پڑھ لیا ہے, کلمہ پڑھ کے یہ نہیں عقیدہ ہو گیا بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بندہ بری ذمہ ہو گیا. نانا کلمہ پڑھنے کے بعد ہی تو بندہ قیادت میں آتا ہے, پھر تو ذمہ داری میں آتا ہے. تو بہرحال اس کلمے کی لاج رکھیں. اور بڑے بڑے افراد جو امریکہ یہود و ہنود کے ایجنٹ ہیں ان کی طرف توجہ نہ دیں جی, اگر ان کی طرف توجہ دیں گے یہ برباد ہو جائے. بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا. بہت شکریہ بھائی صاحب, بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ہمارے معاشرے میں جو نئے فتنے ہیں, ان کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کا حل نکالا, اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ نے چند موضوعات ہمارے سامنے آپ نے رکھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد رضوان رضوی صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو ان کا عنوان تھا وہ گوش گزار فرما رہے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام, یہ ہمارا پروگرام کا اختتام ہوا یہاں پہ.